نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 100 سے 108 تک روٹ ورڈز کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قُل لا يستوي الخبیث، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے، ٹھیک ہے، سین واو یا روٹ ہے اس کا، نہیں برابر ہو سکتے، برابر ہونا، ہموار ہونا، ٹھیک ہے، سیمیٹریکل ہونا، اس سب کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ تو برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیا؟ الخبیث والطیب، ناپاک اور طیب چیز۔ خبیث گندی چیز جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی کوئی ردی چیز کہہ لیجئے، حرام چیز کہہ لیجئے، بیکار چیز کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، جو بھی گندی چیز ہوتی ہے جس کا عرف عام میں سب کو معلوم ہے، یا پھر جو شریعت کے اعتبار سے ناپاک ثابت ہوئی ہے وہ، اور طیب حلال چیز بھی ہو گئی، عمدہ، پاکیزہ، صاف ستھری، یہ ساری چیزیں جو ہے طیب میں آتی ہیں، چاہے وہ کوئی کھانے کی شے ہو، پہننے کی شے ہو، ہمارا اعمال ہو، یا ہماری خود کی پرسنالٹی ہو، ہمارے دلوں کے خیالات ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، بہترین آیات میں سے ایک ہے، ہم اپنا اگر اس میں سیلف انالیسس کر سکتے ہیں اس میں تو کریں، اگرچہ اچھی لگے ہمیں، ٹھیک ہے، کیا چیز؟ کثرت ناپاک کی۔ بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے، پوری کثرت ہے، میجورٹی میں ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ فاتقوا اللہ، کیا چیز روکتی ہے ہمیں اس چیز سے کہ ہم کثرت خبیث کی طرف نہ جائیں، میجورٹی کے پیچھے نہ چلیں؟ اللہ کا تقوی۔ یا اولی الالباب، کن لوگوں کو تقوی ملنا ہے؟ یہ دیکھیے، اولی الالباب کو، عقل والوں کو، ٹھیک ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی ہولڈرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، جو اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے دنیاوی تعلیمات اتنی حاصل نہ کری ہوں، لیکن ان کو عقل استعمال کرنی آتی ہو، وہ اپنے مالک تک پہنچ گئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوں۔ ایسے ہر لوگ جو ہیں، جتنے بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے، وہ لوگ، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل والے ہیں۔ لعلکم تفلحون، اس کے بعد بتایا کہ یہ کامیابی کا نسخہ ہے، کہ تمہیں اس سے فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، مزید فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے کان کھول لیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ آگے ہم سے فرما رہا ہے، تو خاص طور پہ ہمارے لیے بات ہے۔ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ایسی اشیاء کے بارے میں، ایسی چیزوں کے، ایسے ٹاپک کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، یعنی کہ اگر تمہارے سامنے ان کو کلیئر کر دیا جائے یا بتا دیا جائے، ایکسپلین کر دیا جائے ان چیزوں کو، تو تسؤکم، وہ بری لگیں گی تم کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں بری محسوس ہوں گی۔ یعنی تمہیں اگر وہ بات پتہ چل گئی، جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کوئی بات اور وہ ہمارے ہی خلاف بات نکل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ وہ چیز تمہیں بری لگے گی اگر تم جانتے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال ہی مت کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، ہینا جس وقت، ٹھیک ہے، یعنی جس ٹائم نازل کیا جاتا ہے قرآن، جب قرآن اتر رہا ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا تھا یا اتر رہا ہے اسی سچویشن میں، یا اوور آل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس وقت سوال کر رہے ہو، تو بدلکم، وہ ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، ٹھیک ہے، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تفسیر میں تو اور کلیئر ہوگا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، ٹھیک ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو؟ کیونکہ سوال کیا تھا ایسی ہی چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، پہلے کی قوموں نے ایسے سوال کیے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان سوالوں کی پوچھنے کی وجہ سے کہیں سے کہیں نکل گئے اور انکار کرنے والے ہو گئے، کافر بن گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ،
اب آگے انہی کے عقائد کے بارے میں بتائی جا رہی ہے چیزیں جو ہم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ہم ذرا سی چیز کو دین میں لے آتے ہیں یہ سوچ کے کہ نیکی کا کام ہے، اور ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ہم نہیں جانتے. اسی لیے اسٹرکٹلی سنتوں پہ بالکل جمے رہنے کو کہا گیا ہے، ذرا بھی ادھر سے ادھر نہ کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے بعد کی جنریشن اس کام کو کیسے سمجھے، کس طرح لے جائے، اور کیا سے کیا بنا دے جیسے انہوں نے بنایا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا من بحیرہ کوئی بحیرہ ولا صائبہ، نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلہ نہ کوئی وسیلہ، ولا حام اور نہ کوئی حام. ٹھیک ہے، یہ بھی جتنے ہیں اونٹوں کے نام ہیں انہوں نے الگ الگ نام کر رکھے تھے، کس بیسس پہ کیے تھے وہ انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں. ولاکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا وہ گھڑ لیتے ہیں، فارا یا روٹ ہے اس کا، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ. ٹھیک ہے، افطرا کرنا، کسی بات کو گھڑ لینا، جو بات سچ نہیں ہے اس کو آپ نے کیا کیا، گھڑ دیا اس کو. اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز مقدس نہیں بنائی جو آپ اپنے اللہ کے نام سے منسوب کر کے ان کو مقدس بنا دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا کہ اس میں کوئی سینس ہی نہیں ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ ہی کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، صحیح دین کی طرف آؤ، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اور اس کے ساتھ وَإِلَى الرُّسُولِ، رسول کی طرف آؤ. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو، جو کسٹم چلتے آ رہے ہیں ہم انہی کو فالو کریں گے، ہم نہیں سمجھیں گے تمہاری بات کو، چاہے صحیح بات آ گئی ہو، صحیح دین پہنچ گیا ہو، لیکن ہم اپنی فیملی کے کسٹمز پہ مجبور ہیں، سوسائٹی میں یا اپنے قبیلے کے کاموں میں جو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، مجبور ہیں ہم. ٹھیک ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل لیم آنسر ہے. چاہے تمہارے باپ دادا، چاہے تمہارے خاندان والے، چاہے تمہارے آس پاس والے، یہ سارے کے سارے لا علم ہو، ان کو علم نہ ہو کسی بھی چیز کا. یہاں پہ دیکھیے جاہل کا لفظ نہیں آیا، لا علم، کہ وہ علم نہیں رکھتے، ان کی نالج کم ہے، تمہیں ان کو نالج دینی ہے. کہاں یہ کہ تم ان کی باتوں کو مان کے اور اپنے صحیح دین سے پھر رہے ہو. وہ علم نہیں رکھتے کسی چیز کا، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ ہدایت تو تبھی ملے گی جب علم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیا کرنا ہے، تمہیں ان کی بات نہیں ماننی. کیا پتہ وہ علم پر نہ ہو، صحیح علم پر نہ ہو، تمہیں لگ رہا ہو کہ بس ان کی محبت میں ہم ان کو فالو کرتے چلے جائیں. مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی جانوں کی، سب سے پہلے اپنے آپ کو تو بچا لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گا جو بھٹک گیا جب ہدایت پا چکے تم، یعنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کوئی اور تم کو نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں راستہ مل گیا، اب تم اس پہ جم جاؤ. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا. ٹھیک ہے، ٹھکانہ اللہ کی طرف ہی ہے، واپس سفر اللہ کی طرف ہی ہے ہمارا. جمیعاً سب کے سب کا، تمہارا بھی اور ان لوگوں کا بھی کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے دے گا تم کو. نون با حمزہ خبر کے لیے، امپورٹنٹ اہم خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نبا، پھر وہ بتا دے گا تم کو، خبر دے دے گا تم کو جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو گواہی تمہاری، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب کوئی شخص تم میں سے مر رہا ہو اس وقت میں گواہی کیسے قائم ہوگی. حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، کہ وہ جب اپنی وصیت کرنا چاہتا ہو اس وقت کی کیا کنڈیشنز ہیں جو ہمیں اسلام بتاتا ہے. اثنان ذوا عدل منکم، دو عدل والے شخص تم میں سے. ٹھیک ہے، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے. او آخران من غیرکم، تمہارے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. شہادت گواہی اگر وہ عدل والے انصاف والے لوگ ہیں تو تمہارے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو مسلمان نہ بھی ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، یہ ایک اسپیشل کنڈیشن ہے کہ جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، اور آس پاس تمہارے خاندان والے رشتہ دار نہ ہوں، کوئی اور نہ ہو. ٹھیک ہے، تو تم اس سچویشن میں کیا کرو گے، اپنی چیزوں کی، اپنی امانتوں کی وصیت تو کرو گے کسی نہ کسی کو. اس وقت میں جب موت کا وقت قریب ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، دو لوگوں کو اپنا وہ بنا لو. ٹھیک ہے، وصیت کر دو ان کو، ان کے پاس جا کے ان کو اپنا گواہ بنا لو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ،
پھر کیا فرمایا آگے دیکھیے، اگر تم کو ڈر ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس وصیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی دھوکا کر رہے ہیں، تو تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، اگر شک کرو تم کہ نہیں ہم لیں گے ساتھ اس کے کوئی قیمت. ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے قسم کھائیں کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور تمہارے مال کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں کری. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تمہارے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ، نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو. یہ ساری چیزیں یہ لوگ بول رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے اس پہ کوئی قیمت نہیں لی، نہ پھر یہ کہ ہم نہیں چھپا رہے اپنی بات کو، اللہ کی گواہی ہوگی. انا اذا لمن العاصمین، بے شک ہم البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے. اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کو گواہی دینی ہوگی جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کے معاملے میں، اگر ہمیں شک ہو کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کری ہے. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر اطلاع ہو جائے، ٹھیک ہے، گواہ ہو جانا، کسی چیز کے بارے میں اویئر ہو جانا، اطلاع مل جانا، اسرا علی، اس پر، انہما، کہ وہ دونوں، استحقا، وہ مستحق ہوئے ہیں، اسمن، گناہ کی، یعنی ان دونوں نے غلط بات کری ہے، گناہ کا کام کیا ہے. جب پتہ چل جائے آپ کو، کسی بھی طریقے سے پروف ہو جائے، فآخرانی، پس دو دوسرے، یقومانی مقامہما، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے غلط کام کیا ہے، یا وہ جو ہیں زیادہ اچھی گواہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سچویشن میں کیا ہوگا، دو لوگ کہیں گے کہ یہ بات اس طرح سے ہے، تو ان کو اپوز کرنے والے بھی دو لوگ ہوں گے. یعنی بات اگر نگیٹ ہو رہی ہے، کسی بات کو آپ رد کر رہے ہو، تو دوسری بات جو صحیح بات ہوگی اس کے حق میں بھی کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ دوسرے دو لوگ کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا جن پر. ٹھیک ہے، الاولیانی، دو قریب ترین، جو اس مرنے والے کے قریب ترین لوگ تھے اور جن کو ڈاؤٹ تھا، پھر اب وہ لوگ کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پہ. فیقسمانی، اور وہ قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں دلائل کے ساتھ میں، یہ ہم نے اسٹڈی کری، ہم نے دیکھا، ہم نے تحقیق کری کہ یہ دونوں غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم ان دونوں سے زیادہ سچی بات کہتے ہیں. وما اعتدینا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے کسی کو گواہ بنا دیا تو وہ بالکل ایماندار ہی ہو. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں سچ ہی کہہ رہا ہو، کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ کی سچویشن آ سکتی ہے، کبھی بھی کسی کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے. اس سچویشن پہ کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری پکچر ہمارے سامنے ڈال دی. انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم تب ظالموں میں سے ہوں گے، کہ اگر ہم نے زیادتی کری، ان لوگوں نے بھی اگر جھوٹا الزام لگایا دوسرے لوگوں پر کہ جو گواہی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا، یہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی ظالم ہوں گے اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے، یعنی یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے اصل رخ پر، یعنی وہ صحیح بات کو ظاہر کریں. ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے، شہادت دینی چاہیے بالکل حق کے ساتھ، جو سچی بات ہو. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈرے کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں بعد ان ورثاقی قسموں کی. یعنی وہ اس چیز سے ڈریں کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں اگر، تو یہ دوسری قسم کھا کے ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس طرح سے کیا ہوگا، ہم پھنس جائیں گے. لہٰذا ہم کو غلط کام نہیں کرنا. واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے اور سنو. ٹھیک ہے، دونوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے ایک، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 100 سے لیتے ہیں پہلے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک چیز اور طیب چیز. پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہے، چاہے انسان ہو، اعمال ہو یا اشیاء ہو. اب ریلیٹ کریے اس کو، اعمال یعنی اللہ کا ذکر ایک بندہ کر رہا ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسی فحاشی کی باتیں کر رہا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اعمال کے اعتبار سے ہو گیا. اب انسان کے اعتبار سے کس طرح سے پاک اور ناپاک ہوگا، کہ ایک مشرک انسان ہے، کیونکہ شرک بھی جو ہے نجاست ہے، گندگی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے موحد انسان ہے، توحید پرست ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اشیاء کے اندر آپ دیکھیے، چیزیں پاک اور ناپاک کیسے برابر نہیں ہو سکتی، کہ ایک طرف ایک جوس ہے، دودھ ہے،
حلال چیزیں ہیں، دوسری طرف کیا ہے شراب جیسی چیز ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے، تو یہ بھی برابر نہیں ہے۔ پھر اشخاص کے اندر آپ دیکھیے یعنی انسان کیسے برابر نہیں ہو سکتے کہ ایک طرف آپ دیکھیے کافر ہیں، مشرک ہیں، ابو جہل ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اس کے سامنے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی بیٹھے رہنے والے کوشش کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے تقسیم ہر پاک اور ناپاک چیز کی رہے گی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے سورہ صاد کی آیت میں، کیا ہم ایمان والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں کل مفسدین فی الارض، ٹھیک ہے، یا ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں، ام نجعل المتقین کالفجار، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ جاسیہ میں بھی آتا ہے نمبر 21 میں، جن لوگوں نے برے کام کیے کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں، کہ یعنی غلط کام کرنے والے لوگ جو ہیں، سیئات کرنے والے لوگ کیا ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو آمنوا وعملوا الصالحات کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا برابر ہوگا، ٹھیک ہے، سواء محیاہم و مماتہم، کیا وہ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنے برے فیصلے ہیں جو لوگ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں سب کچھ اچھا اچھا ملتا رہے، ان لوگوں کی طرح کی جو قربانیاں کر رہے ہیں، ایفرٹس ڈال رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی ان کی بھاگ دوڑ کیسی ہے، تو ہم ان کے ریوارڈس اور اپنے ریوارڈس کو برابر سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہی فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو عادل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں بھی اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ عمدہ زمین سے اچھی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہیں، یعنی یہ جو دیکھیے بلد الطیب کہ جو زمین بھی عمدہ ہوتی ہے وہاں سے کیا نکلتی ہے، یخرج نباتہ، نباتات نکلتی ہیں وہاں سے، پیڑ پودے نکلتے ہیں، اور باذن ربہ ہی اپنے رب کے اذن سے ہی نکلتی ہیں وہ، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو خبیث زمین ہوتی ہے، جو ناپاک زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، وہ بیکار چیزیں ہی اگاتی ہے۔ کیچڑ سے آپ کیا دیکھیں گے، آپ اچھی اور ایسی فصل نہیں دیکھیں گے کیچڑ کے اندر، اور ایسی چیزیں نہیں اگیں گی کہ جو آپ کو کھانے میں ذائقہ بھی دیں یا آپ کے لیے اچھی ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسی ہی پاک زمین ہے جہاں سے بہترین چیزیں نکلتی ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ زمین کی بھی مثال دے دی، انسانوں کی ہر طرح کی مثال دے دی کہ اگر ہمیں کمپیریزن کرنا ہے تو ان چیزوں میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زمین بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر انسان کے رویے، ان کے اخلاقیات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہے ان سب کے درمیان۔ کیوں فرق ہے؟ تاکہ لوگ اپنی چوائس بہتر بنائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک گلی سڑی اشیاء ہے کھانے کی چیز، ایک صاف ستھری خوبصورت اچھی بھی دکھ رہی ہے اور اس میں سے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے، تو ہم کس چیز کو چوز کریں گے؟ بہترین چیز کو چوز کریں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں گندی ناپاک چیزیں یا ایسی چیزیں، ایسے عقائد ان کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ میجورٹی میں ہے، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی کیوں اچھی نہ لگے، یہ میجورٹی کی چیز ہے، کثرت کی والی چیز ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو عجبہ کا جو ہے سب کی طرف اشارہ ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ہو رہتا ہے کہ سب ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے، یا پھر ہم سب سے ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم سب کے اگینسٹ چلے گئے، صحیح دین کو فالو کرنے لگے، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے تو سب ہم اس کو بوائے کر دیں گے، بری بری باتیں بنائیں گے ہمارے بارے میں، ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ دونوں طرح کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب اس آیت سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے کہ جو کثیر تعداد میں چاہے وہ خبیث چیز ہی کیوں نہ ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، اور اگر ذرا سی چیز ہو، بالکل قلیل مقدار میں ہو لیکن پاک ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہو، وہ بہتر ہے، اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان اچھا بھلا سمجھدار ہوتے ہوئے بھی خبیث کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ خبیث کی کثرت کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کثرت کن چیزوں کی ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کہ میجورٹی جن چیزوں کی ہوتی ہے، حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، حصی جن چیزوں کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو ناپاک ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا معنوی اعتبار سے بھی کہ لوگوں کے غلط عقیدے یا ایسی سوچیں، زیادہ لوگ ایسا فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں گے، وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں عقل سے مراد کیا ہے؟ رشد،
جو حق اور باطل میں فرق کر سکے. ٹھیک ہے، یہ عقل کیا کہتی ہے؟ زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کو مانو. ٹھیک ہے، یہ نارمل عقل کہتی ہے. لیکن ہماری رشد کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری جو ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو اس چیز پہ ٹکایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اگر ہم رشد بر ہیں تو وہ ہمیں حق میں اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے، جو ہمیں خبیث کو اچھی چیزوں سے الگ کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حرام جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ آمدنی ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ہماری جو سیلری ہے یا ایسے غلط غلط کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں اس پہ مل رہے ہیں، تو اس پر خوش ہونا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. یا ان کو دیکھ کے لالچ کرنا، حسد کرنا کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی ایسے کام کریں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، چاہے ذرائع کیسے بھی ہوں، حلال ہو حرام ہو کیسے بھی ہوں. تو یہ بھی عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے. عقل مند وہ ہیں جو حلال کے ساتھ تھوڑے مال پہ راضی ہیں، چاہے دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہو. ایسے ہی خبیث چیز خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہیں نظر آ رہی، لیکن وہ خبیث ہی ہوتی ہے، اس کو کبھی اپریشیٹ نہ کریں. دوسروں کی چیز آپ کو دکھ رہی ہیں کہ وہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو شریعتاً پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ان لوگوں کی تعریف بھی نہ کریں، ان کی چیزوں کی تعریف بھی نہ کریں، کیونکہ وہ اس چیز میں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے اور غلط کام کی طرف آمادہ ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے کام اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں جو غلط کام ہے ان کو بولے کہ نہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے. چاہے آپ چھوٹے ہو عمر میں، چاہے آپ تجربے میں کم ہو، چاہے آپ مالی اعتبار سے کم ہو، آپ کو لگ رہا ہے حق بات ہے تو حکمت کے ساتھ پہنچا دیجیے. اپریشیٹ بھی مت کریے، اپنا حصہ مت ڈالیے اس میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے عقل مند وہی ہوگا جو ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے، وہی ایکچولی عقل مند ہوگا. اب یہ بھی دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز جو بڑی پھل پھول رہی ہو لیکن اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، تو اسے دیکھ کر للچانا اس کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا گرے ایریاز سے بھی بچیں. گرے ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو پراپرلی کوئی رول نہیں معلوم. یعنی جیسے اسلام میں دیکھیے میکسیمم چیزیں کلیئر ہیں بالکل، اور جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسلام خاموش ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں پراپرلی ہم نے نہیں کہیں سے پڑھا ہو. لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے، اسکالرس کا اپنا اجتہاد ہے اس میں کہ یہ چیز حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے. کوئی بھی ایسے میٹرز ہو سکتے ہیں جس میں پراپر شریعت کا رول نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ عمل میرے رب کو پسند ہوگا؟ کیا میں یہ کام کروں گی تو قیامت کے دن مجھے اس پہ تعریف ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارا یہ عمل ظاہر ہوگا وہ اس پہ خوش ہوں گے؟ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں. یہ جو گرے ایریاز ہیں اگر اس میں آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے تو کوشش کریں ان سے بھی بچیں. یہ ایمان کا اور تقوی کا اعلیٰ درجہ بھی ہے کہ آپ کو ان سے بھی بچنا چاہیے کہ جن چیزوں میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، وہ ہمیں گواہی دے دے گا کہ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہر وقت کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ظاہری نگاہوں کے علاوہ اپنی بصیرت سے بھی دیکھنا آنا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کون سی چیز صحیح ہوگی کون سی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو عجبہ کا لفظ آیا نا، عجبہ کا تعجب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، آپ حیران ہیں کہ یہ کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں نا واؤ، دیکھ کر آپ کو اتنا اچھا لگا، آپ حیران ہو گئے اس کو دیکھ کے، مسحور کر دیا آپ کے اوپر اس کا اثر ہو گیا، جادوئی اثر ہو گیا، یعنی امپریس کر دیا. یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ کے امپریس ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، تو بھی صرف کیا ہوگا، ظاہری نظر سے ایسی چیزوں کو نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو مثال دی جاتی ہے اس کی جنک فوڈ کی کہ دیکھنے میں آپ کو کتنی اچھی لگ رہی ہیں چیزیں، بہت ٹیسٹی لگ رہی ہیں، ہم دیکھ کے منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے، کھانے کا من کرتا ہے. کتنے ہی لوگوں کے ان کی اتنے سارے آئٹمس فیوریٹ ہوں گے، کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، آئس کریمس ہو گئی، بظاہر اچھی لگ رہی ہیں لیکن الٹیمیٹلی باڈی کو جا کے نقصان دیتی ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے، جو ایڈکٹ ہیں ان کو بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو چیز چمکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، بظاہر اچھی لگ رہی ہے، بظاہر دنیا کے لوگ اس کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر خرابیاں ہیں اور یہ ہم کو معلوم ہے، ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں اپنے آپ اختیار کرنا ہے، کوئی ہمیں آگے نہیں بتائے گا. سورہ منافقون میں بھی آتا ہے جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے جو بہت خوبصورت بھی ہیں، اچھی بلڈ والے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سے ہے سوسائٹی میں، تعجب میں ڈال دیا ان کے جسموں نے تم کو. اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنتے چلے جاؤ، یعنی بات کرنے میں بھی بہترین ہے، خوب انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں ان کی، لیکن اندر کا حال بالکل مختلف ہے ان کا، اندر سے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اندر کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے باہر سے نظر آ رہا ہے. تو اسی لیے اصل پاکیزہ چیز کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، ٹھیک ہے، مومنانہ اخلاق ہونا، اندر سے اچھا ہونا. اور یہ ہمیں اللہ کے شکر سے کہ ہمیں یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے دین سے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز جو ہے خبیث ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو وہ تم کو بری لگے. یعنی غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، غیر متعلقہ قسم کے سوالات جو ٹاپک سے باہر ہوں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف پوچھنے کے لیے سوال کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب پھر تمہاری مرضی کے خلاف آ جائے، کہ تم نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو اس طرح کا جواب آ جائے، تم ہیوملیٹ ہو جاؤ، ایمبیرس ہو جاؤ. اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جب نازل ہو رہا تھا قرآن، تو ظاہر کر دیے جائیں گے تمہارے لیے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ایسی باتوں کا سوال خاص طور پر منع کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے سوال نہیں کرنے ہیں، کیونکہ اب قرآن کا نزول تو ختم ہو گیا ہے. تو ایسا سوال جن کا عمل سے تعلق نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے، ایمان کی کمزوری کی طرف لے کے جا رہا ہے، انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ہر دور میں جو ایمان والے ہیں کہ ایسے سوال نہ پوچھیں جن کے جواب تم کو برے لگے. اور قرآن کے نازل ہوتے وقت بھی کرو گے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی زبانی واضح کر دی جائیں گی وہ باتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو سوال کیے ان کے جواب آتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تم نے ایسا کوئی بے تکا سوال کیا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی وحی نازل ہو جائے جس میں تمہاری پکڑ ہو جائے، تمہیں اس کے بدلے میں کوئی کفارہ ادا کرنا پڑ جائے، تمہارا سوال ہی ایسا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس دور میں بھی یہ بتایا گیا اور آج کے دور میں بھی کثرت سے سوال کرنے کو منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درگزر کیا اللہ نے اس سے، یعنی وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سیٹ رول نہیں بتایا، نہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ درگزر کر رہا ہے تمہارے ایسے بیہودہ سوالوں سے بھی، تمہاری ایسی باتوں سے بھی. کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو حلال ہیں چیزیں اور حرام چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں، جو سمجھنے والے وہ سمجھ لیں گے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں بتایا. اور ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھول گیا ہو ان کی تعلیم دینا، کہ ہمیں تعلیم دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے. اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگوں کی زندگی مشکل میں نہ آ جائے. ہر چیز ہمارے لیے اگر کلیئر ہو جاتی یہ بھی حلال ہے اور باقی ساری چیزیں حرام حرام حرام، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان کو پھر انسان کی زندگی ہی مشکل ہو جاتی. اسی لیے کچھ چیزیں رخصت میں آتی ہیں، کچھ لچک بھی ہے اس طرح سے کہ آپ اپنے حساب سے، ماحول کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے اس کو مینیج کر لیں. اسی لیے ہر چیز میں رول نہیں آیا. انہیں کو کہتے ہیں گرے ایریاز، کہ آپ اس میں کامن اپنی سینس استعمال کریں گے، کہ آپ کو کامن سینس استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان کے بارے میں اس قسم کے سوالات کرنا کہ جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ وہی کا آنا تو اب بند ہو چکا ہے، آسمانی تعلیمات نہیں آ رہی. تو ایسی جگہوں پر اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اجتہاد، جیم ہا دار روٹ ہے اس کا، جہاد بھی اسی سے بنا ہے، کوشش کرنا. ٹھیک ہے، کوشش کر کے اپنے آپ دلائل کو استعمال کر کے، لاجک کو استعمال کر کے، اور سب سے پہلے قرآن اور سنت کی نص کو پکڑ کے آپ جو اپنا ایک فیصلہ دیتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے لوگوں کے حساب سے بھی بہترین ہو، وہ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام تو ہے نہیں نا، رسول کی بات ہے جو صحیح بھی 100% صحیح ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. تو اس کے بیسس اس کا کیا رہے گا کہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے. اسی لیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے لوگ ہی گمراہ ہو جائیں. ایسے سوال اسپیشلی، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں، پورا فتنہ کریٹ ہو گیا تھا اس دور میں کہ باقی لوگوں کو جو کہتے تھے کہ نہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے ان کو شہید بھی کیا جاتا تھا، ان پہ اذیتیں بھی دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، بہت سارے سوال ہیں ایسے کہ کوے کے بارے میں پوچھا ہے کوا حلال ہے یا نہیں، یہ سوال کرنا، براق کے بارے میں سوال کرنا، ایسے ایسے سوال کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہلاک ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے.
ٹھیک ہے؟ بال کی کھال نکالنے والے، یعنی دیکھیے بال کی کھال نہیں ہوتی، جتنی دیر آپ اس میں لگے رہیں گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر لیں کچھ بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ خاموش ہے ان کے بارے میں سوال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایسی اشیاء جن کے بارے میں سوال کرنا فائدہ مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور ہے اور حلیم ہے، یعنی غفور کا مطلب کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی تو وہ معاف کر دے گا، اگر اس نے زیادہ سوال کر لیے ہوں گے یا غلط چیز سمجھ لی ہوگی، اس کے بعد وہ درست بات کے اوپر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا، یا پھر کوئی مجتہد ہے جو غلط فیصلہ کر دے اپنی کوشش کے بعد، کیونکہ اس نے تو اجتہاد کیا تھا، اس میں کوئی سیٹ رول نہیں تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، جب یہ مسئلے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا لوگ ان نیسیسری دین کے اوپر سوال بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو سوچنے کا وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ تم سوچو، اپنی عقل لڑاؤ، کیا پتہ تم کو ہدایت مل جائے، کیا پتہ تم صحیح چیز کی طرف آ جاؤ۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، گریجولی چیزیں آتی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ فوراً فوراً کوشش نہیں کریں کہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے، آپ ٹائم دیجئے، ایفرٹس لگائیے، سمجھیے بات کو، دھیرے دھیرے دیکھیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے شرح صدر فرماتا ہے ایسے لوگوں کا بھی۔ پھر دوسری بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی زیادہ سوال کرنے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ کثرت سوال نہیں کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی لا یعنی باتیں، لا یعنی باتیں کہ جن باتوں میں وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، جن سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت بہت قیمتی چیز ہو گئی۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑ دو مجھے جس پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی جتنی بنیادی باتیں آپ نے بتا دی اتنی کافی ہیں، زیادہ سوالات مت کریے، اننیسیسری سوالات مت کیجیے، جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا حلال حرام سے ریلیٹڈ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں وہ دین ہمارا کامل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسی کو فالو کر لیجیے، اس سے زیادہ سوال نہ کیجیے، کیونکہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ کیا ہوگا آپ جب سوال کرتے چلے جائیں گے تو اس میں آپ کو ڈاؤٹس بھی ہوں گے، اس میں آپ کی جو رائے ہے وہ بھی الگ ہوگی، تو کیا ہوگا پھر نتیجہ اختلاف ہو جائے گا لوگوں میں، اسی لیے جب آپ ایک کامن سورس سے سینٹر سے ہٹتے چلے جائیں گے، اپنا دماغ استعمال کریں گے، لاجک لگانے کی کوشش کریں گے تو نتیجتاً اختلاف ہوگا جس سے فرقہ واریت ہوگی اور لوگ آپس میں لڑیں۔ اس کے شان نزول میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو برا معلوم ہوا، کہ جب بہت زیادہ سوال و جواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا اب جو چاہو مجھ پوچھتے جاؤ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا سچویشن ہوتی ہے کہ اب ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ ہم سے اتنی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، بار بار ایک بات بتا دی پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے اور پوچھو اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہے، ایک شخص عبداللہ بن حذافہ جسے لوگ الزام دیتے تھے اس کی پیدائش کا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ٹائم پہ کہ جن کے باپ کا ان کو علم نہیں تھا یا لوگ ان کو کہتے تھے کہ تمہارا باپ جو ہے نعوذ باللہ کہ وہ جو ہے تم غلط طریقے سے ہوا تھا یا تمہاری پیدائش میں تمہارے باپ میں ڈاؤٹ ہے، تو اس طرح کے سوالات بھی لوگ ہوتے تھے، تو مطلب لوگ جو تھے آپ دیکھیے دین کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کسی بھی طرح کے سوال کر لیا کرتے تھے، تو اس سے بھی جب لوگ ان سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تو یہ صحابی جو تھے انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہی ہے، یعنی آپ نے آ کے بتا دیا اس کے جواب میں، پھر دوسرا کہنے لگا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے۔ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کو دیکھا، یعنی یہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے لوگ کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں، زیادہ سوال آپ نہ کریں کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو حضرت عمر نے آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور روایت بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، یعنی یہ بھی پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ کہاں پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اب دیکھیے ہو گئی نا بات کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس سے آپ کو تکلیف ہو، اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے لوگ باقی کے جتنے لوگ ہیں یا جو ہمارے پیارے ہیں وہ کہاں پر ہیں، اگر ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے تو کتنا ہم لوگوں کو تکلیف ہو،
ٹھیک ہے؟ ایمان بڑھانے کے لیے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم سوچیں گے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا اس لیے ہم جان لیں، نہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں کیا رہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہمارا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے لیکن پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہمارے جو گھروں سے ہمارے آس پاس میں جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں ہم ان کو، کیا ہم کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ صدقہ کر کے ان کے حضور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کیا بتایا کہ آگے آتا ہے کہ اس پر آپ نے کہا کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے جو تم پوچھتے ہو تو تم کو بہت برا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بڑا قصوروار وہ ہے مسلمان کہ جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے۔ زیادہ زیادہ سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ اتنے سوال آپ نے کر لیے کہ ایک بات آپ کے اوپر حرام نہیں تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ آپ کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ جیسے ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کا پورا واقعہ ہمیں معلوم ہے، کتنے سوال کیے انہوں نے گائے کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ کہ ان کو وہی گائے اشارے سے بتا دی گئی کہ آپ اسی کو ذبح کرنا ہے، ادروائز وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دے تو معاملہ ہو جاتا ان کا پورا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بات، زیادہ بک بک کرنا، مال کا ضائع کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ماؤں کو ستانا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور دوسروں کا حق دبانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے، یہ آپ کی تعلیمات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور جگہ میں ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ یعنی یہ بھی سوال کر لیا، دیکھیے باقی سوال بھی ہم نے دیکھے، پر ایک دین کے اعتبار سے بھی کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا کہ آپ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہر سال ہم پر فرض ہے حج، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاموش اسی لیے رہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال واجب ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر ہو جاتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر وہ ہو ہی جاتا، کیونکہ آپ کی بات کو جھوٹا نہیں کروا سکتا اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس لیے کبھی بھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کری، سبحان اللہ، یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی تھی تو آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں معلومات نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، ہم بھی یہ بولتے کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ کچھ غلط بات بتانے کے بجائے لوگوں کو غلط انفارمیشن دینے کے بجائے یہ سوچ کے کہ کوئی کیا کہے گا کہ ان کو نہیں معلوم اور اتنا پڑھانے والی بنتی ہے، اتنا پڑھنے والی بنتی ہے، نہیں معلوم آپ کو تو منع کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، جس کا میں حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے کی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ تو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں دین کے لیے، ہو سکتا ہے ہم نے نہ کرے ہوں دین کے معاملے میں، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عمل سے، ان کے بارے میں سوال کر کر کے الگ الگ فرقے بنا لیتے ہیں، آئیڈیالوجیز چینج ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہیں اپنے اپنے بڑوں کو ماننے والے جن کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کچھ دوسرے کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اس طرح کیا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، اسی بات کی مزید وضاحت اس آیت میں آ گئی ہے کہ دیکھیے مثال دی گئی ہے کن کی، کہ سوال کیا تھا قوم نے، اور یہاں پہ اشارتاً بتایا جا رہا ہے یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ سوال کیا تھا اس سے پہلے تو ایک قوم نے، پھر وہ ہو گئے ان کا انکار کرنے والے، سوال اس طرح کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کر چکی ہے، ایسے ایسے سوال، پھر وہ مانتے بھی نہیں تھے، جیسے گائے کے بارے میں نے بتایا کہ گائیں ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں کیا انہوں نے، پھر جب جواب آ جاتا تھا تو ایسے کام بھی نہیں کرتے تھے، سوال کرتے تھے اپنے نبی سے پھر منع کر دیتے تھے، تو یہاں کفر سے مراد وہ انکار ہے جو جواب پا لینے کے بعد بھی ہم کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں جواب مل گیا تھا پھر بھی ہم نے کام نہیں کیا، تو کثرت سوال بعض اوقات کام نہ کرنے کے لیے بھی انسان کرتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے ہمیں قرآن کی آیات سے۔ ہم زیادہ سوال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سے وہ کام ٹال دیا جائے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہوتا، اسی لیے بھی ہم بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تو یہاں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کثرت سوال ہمیں کیوں نہیں کرنے چاہیے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صاحبہ ولا وصیلہ، اب اس کے بارے میں سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بنایا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہیں مقرر کیا اللہ نے شریعت کے اعتبار سے مقرر کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ بحیرہ، بحیرہ میں سے، یعنی اللہ نے کوئی بحیرہ کا قانون نہیں بنایا جیسے ان لوگوں کے یہاں ہوا کرتا تھا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ مشرکین نے یہ ٹرمینالوجیز خود گھڑی تھی کہ یہ نام انہوں نے اپنے جانوروں کو خود دیے تھے، ان کا خود ساختہ قانون ہے، پہلی ہی ورڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ما جعل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ایسی کسی بھی چیز کو، کوئی مقدس چیز۔ بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بحیرہ میں با، ہا اور را روٹ ہے اس کا،
وسعت کی وجہ سے وہ جانور جس کے وہ جانور جو ہوتا تھا یعنی کہ جس کا جسم کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کان کاٹ دینا اس جانور کے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، 10 اقوال بتائے جاتے ہیں بحیرہ کے بارے میں، کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے پیدا کر چکی ہو اور آخری بار اس نے نر بچہ پیدا کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تھوڑا-سا ہسٹری کے ایسپیکٹ میں ہے، اس لیے میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جس نے اتنے بچے پیدا کیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں دیا، انہوں نے کیسے اپنا خود قانون بنایا کہ 5 دفعہ بچے دیے ہیں، اس نے آخری بار نر بچہ ہو، اس کا کان چیر دیتے تھے اس اونٹنی کا اور اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ اس کا دودھ، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ نہ اس پہ سواری کی جا سکتی تھی، نہ اسے ذبح کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا جاتا تھا، اس پر یہ حق تھا کہ جس کھیت یا چراگاہ میں چاہے وہ چر لے، جس گھاٹ میں جائے وہاں سے پانی پی لے، جہاں جائے جس بھی کھیت میں فصل میں جا کے اس کو تباہ کرنا چاہے کر لے، اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اور بہت اچھے سے اس کی مثال ہم آج کل کے ٹائم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے خداؤں کے نام پہ کہ وہ جہاں چاہیں گھومتی پھرے چرتی پھرے، جہاں سے جائیں کھائیں، وہ ہم نے اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہی کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان کو کہ جہاں سے چاہے چرتی پھریں کھاتی پھریں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر آتا ہے سائبہ۔ سائبہ جو ہے سین یا باروٹ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، آزاد چھوڑا ہوا جانور، ٹھیک ہے؟ آزاد چھوڑا ہوا، کہ اس کا کیا اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سطح زمین پر کسی چیز کے روا ہونے کو سائبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو زمین کی سطح ہوتی ہے اس پہ کوئی چیز آرام سے فلو کر رہی ہے، یا پانی گرتا ہے تو جس جگہ بہتا چلا جاتا ہے اس کے بھی معنی دیتے ہیں۔ اسی طرح سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ آزاد کر دیتے تھے۔ یعنی یہ پرٹیکولر اونٹنی تھی جس کو آپ اپنی بیماری سے شفا پانے کے لیے جو آپ نے منت مانی ہے وہ پوری ہو گئی تو اس کو پھر اللہ کے نام پہ، ان کے بتوں کے نام پہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے کہ جو اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، جیسے میں نے اوپر بتایا نا، وہ سارے رولز اس پہ بھی آ جاتے تھے۔ یا پھر جس اونٹنی نے 10 دفعہ بچے دیے ہوں اور ہر مرتبہ اس نے مادہ بچی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو بھی سائبہ کہتے تھے۔ یعنی اتنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی جانور بہت سارے بچے دے رہا ہے تو ان کے یہاں کیا ہوگا، اس کی کثرت ہو جائے گی، تو ان کے پاس کثرت سے اونٹ ہونے کا مطلب کیا ہے، ان کے پاس خوب معلومات ہے، جیسے ہمارے پاس زیادہ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک اونٹنی جس نے اتنے سارے بچے دے دیے اور وہ سارے بچے جو تھے فیمیلز ہیں، پھر وہ اور بچے دیں گے، تو اس بچے دینے والے جس نے 10 بچے دے دیے اس اونٹنی کو آزاد کر دیتے تھے، اس کا نام سائبہ ہو جاتا تھا۔ اب ہے وسیلہ۔ وسیلہ وصل سے بنا ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے جوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو جو جڑوا بچہ پیدا کرے، ایسی اونٹنیاں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی اکیلا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور 2 دفعہ ایسا کرتی ہے تو اس کو وسیلہ مان لیا جاتا تھا۔ یہاں پہ مطلب بکری کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ سیٹ 2 بچے پیدا کر رہی ہے، ٹوئنس پیدا ہوئے ہیں اور دونوں باری ایسا ہوا، تو 2 باری جیسے ہی بچے ہو گئے، پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی، پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی آپ اس کو اب استعمال نہیں کر سکتے، اب وہ بتوں کے نام پہ اسپیشل ہو گئی ہے، یعنی وہ اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ مل جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یا پھر جب 2 سیٹ پیدا ہو جاتے تھے تو پہلے سیٹ کے بچے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر جوڑ بنا دیتے تھے اور بتوں کے نام پہ آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ بھی وسیلہ کہلایا جاتا تھا۔ اب لاسٹ میں ہے حام۔ حام ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے حمایت، ہم نے لفظ سنا ہے نا، حمایت کرنا کسی کی، تو اس کا کیا معنی ہے، بچانے والا۔ حام ایکچولی حامی تھا، حامی، ٹھیک ہے؟ حامی بھی ہوتا ہے نا، حامی یعنی حمایت کرنے والا۔ تو وہ اونٹ جس سے 10 بچے جنوائے جاتے پھر اس کی پیٹھ کو محفوظ کر دیا جاتا، یعنی اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، وہ اونٹ کہ جس کے ذریعے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، اس کے بعد اب اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو ہیں ان کے خود ساختہ عقائد ہو گئے، یہ ساری رسمیں انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ اہل عرب کے اس عقیدے کی وضاحت دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ سارے اونٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں دی، اب آپ نے ان کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، ان کی نظر مان کے اس طرح چھوڑ دیا، تو یہ تہمات پر مبنی تھی واقعات ان کے، جن کی کوئی حقیقت دین میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، کیونکہ یہ عربوں پر آیا ہے تو ان کی ایک ایک چیز کو، ان کی ایک ایک بدعت کو کھول کھول کر بیان کرنا تھا۔ ہمارے یہاں ہم دیکھیں کہ ہم ایسی کوئی خود ساختہ رسمیں تو نہیں گھڑ رہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری دیکھیں گے آپ کہ جو دن کا دین میں کوئی اصل نہیں ہے ان کی، اور ہم اپنے آپ پر زبردستی کی مشکلیں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ چیزیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے لیے نکالا ہے، ان کا گوشت حلال کیا ہے، ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، وہ جانور اگر استعمال ہی نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، صرف خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا پچھلی آیات سے جوڑ دیکھیے کہ زیادہ سوال نہ کرو، اگر وہی آتی تو جواب مل جاتے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقل سے کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات اگر اپنے عقل سے بنا رہا ہے تو اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد اسے دین اور شریعت مان کر قبول کر لیجئے۔ اگر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ان جھوٹوں کو گھڑنا بند کر دیجئے، جیسے انہوں نے اپنا حلال اور حرام کا قاعدہ بنا لیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر آتا ہے جب ان سے یعنی ان جھوٹ گھڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، دیکھو جو تم نے اپنے رولز بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑو، اصل دین کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی طرف آؤ، اور ساتھ میں رسول کی طرف آؤ، حدیثوں کی طرف آؤ، فیصلہ کرانے کے لیے، اسپیشلی فیصلہ کرانے کے لیے، دین کے معاملات سیکھنے کے لیے، دنیا کیسے گزارنی ہے وہ سیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں باپ دادا کا مقرر کردہ قانون زیادہ بہتر تھا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا کوئی چیز نہیں جانتے، ہدایت پر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بات ان کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ کیا تم ایسے لوگوں کو فالو کرو گے جو خود بھی نہیں جانتے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ سوال اپنے آپ سے ہمیں کرنا چاہیے، ہم کس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کس کو فالو کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو اندھا دھند آپ کسی کو فالو نہیں کریں گے، ہمیں تو دلیل کو فالو کرنا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس علم اور ہدایت ہو، صحیح علم اور صحیح ہدایت ہو۔ اگر ان کے پاس علم اور ہدایت ہو، یا جیسے یہاں پہ ہمارے باپ داداؤں کی طرف سمجھ لیں، ہماری سوسائٹی جو بھی ہے، اگر وہ واقعی علم اور ہدایت والی باتیں کر رہے ہیں، اس سچویشن میں آپ ان کی بات مان لیں گے تو پھر باپ داداؤں کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دراصل اللہ کی بات مان رہے ہیں، رسول کی بات مان رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے ان کی بات ماننے کے بجائے ایکچولی ہم تو اللہ کی بات مان رہے ہیں، اس سچویشن میں ہم اپنے باپ داداؤں کی بات مان لیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کسی سچویشن میں نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت بڑی کلیئر ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی بات مانیں گے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آبا اجداد کی اندھی تقلید کرنا، وہ بھی غلط چیزوں میں، یہ شرک تک انسان کو لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات رکھ لی، یہ شرک بن گیا۔ اللہ کے حکم کے برابر آپ نے ان کو کر دیا، چاہے وہ آپ کے آبا و اجداد ہوں، چاہے وہ آپ کے عالم علماء لوگ ہوں، آپ کے شیخ ہوں، آپ کے بڑے ہوں، کوئی بھی ہو۔ پھر دیکھیے ان کو جو ہے دلیل ان کے پاس نہ ہونا، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح حدیث سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عام بات ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ بے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دین سے باہر ہم کو لے جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے پاس ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ان چیزوں کی طرف آؤ جن کی طرف تم کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، یعنی قرآن کو فالو کرو، اور دوسرا ہدایت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو۔ پھر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرو، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا اگر تم ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی تم اپنی فکر کرو، اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود کوئی دوسرا شخص نہیں مانتا تو اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیے بعض لوگوں نے اس آیت کا الٹا مطلب سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو ہو، ہمیں صرف اپنے نفس کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ دیکھیے نا، ہر چیز کی غلط تعویل بھی ہوتی ہے، اگر ہم پورے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، پورا منظر نہیں ہمارے آنکھوں میں ہوگا، نہ ہم حدیث کو جانتے ہوں گے، نہ ہم قرآن کی تھیم کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم آیات کو توڑ توڑ کے ان کے الگ الگ پیسز کر کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی عقل کے حساب سے، اپنی ناقص عقل کے حساب سے۔ تو لوگوں نے ایسے ہی سوال کیا کہ ہم تو صرف اپنے آپ کو بچا لیں، ہم سے دوسروں کا نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اور میں خود سے سوال کریں، کیا یہ بات درست لگ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دین اسلام ہمیں اس طرح کی دعوت دے گا، اس طرح کی بات کرے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم نے دیکھ لی، اگر وہ صرف اپنی فکر کر رہے ہوتے تو کیا وہ اتنا پریشان ہوتے؟ اتنی کوشش ہم تک پہنچانے کی دین، ہم کس حال میں ہوتے آج اگر ہم بھی دوسروں لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، ہم یہ سوچیں۔ تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمیں یہ والی جو آیات ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم
اپنے آپ کی فکر کریں گے، جیسے کہ دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم اپنی ذات کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا لیا، گھر والوں کو بچا لیا، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا بھی حکم آیا۔ پھر تمام پیغمبروں کو جیسے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اگر یہی بات ہوتی تو وہ بھی اپنے تک دین رکھ کے بیٹھ جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے اتر کر آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اپنی بیوی کو دیا، پھر اپنے دوست کو دیا، پھر حضرت علی کو دیا جو آپ کے انڈر تھے، پھر اپنے غلام کو دیا انہوں نے حضرت زید کو۔ تو قریب ترین رشتے تھے جنہوں نے آپ نے جن تک دین پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو ہر دور میں ہر انسان کے لیے ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے اسے اپنی فکر کرنی ہے، علیکم انفسکم، کہ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، پھر رشتہ داروں کی، اور پھر باقی لوگوں کی کرنی ہے۔ یہ بھی نہ ہو نا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے ان کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں، حکمت سے کام ہی نہ لیں، ہمارے اخلاق بھی ان کے ساتھ بے حد برے ہوں اور ہم دوسروں کی فکر کرنے میں لگے ہوں، ان تک دین ہی نہ جا رہا ہو صحیح دین۔ تو اسی لیے یہ سیکوینس ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمیں اور کیا کام کرنا ہے، جیسے کہ اس میں بھی آتا ہے نا، سورہ عصر میں بھی آتا ہے کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے، صبر کی تلقین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اندر ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہمارے بتانے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ نے اپنی کوشش کر لی، ایفرٹس ڈال دیے، اس تک صحیح دین پہنچا دیا، پھر لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، پھر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، داروغہ نہ بن جائیں، ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جائیں ان کے اوپر، یا ان کو جہنم کی فتوے نہ دینے لگ جائیں، اتنا نہ کریں، کیونکہ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ آپ نے اپنا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اگر ہم کام ہی نہیں کریں گے تو بھی ہماری پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی، یہ والی آیت، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتا پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ دے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کتنی کرسٹل کلیئر ہو گئی بات کہ ہمیں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کام ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس چیز کی ایکسٹریمٹی پہ بھی نہیں جانا، اور ہم یہ بھی دیکھ لیا ہم نے کہ اگر ہم نہیں کریں گے ہمارے اوپر کیسے لوگ مسلط ہیں، ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ بحیثیت امت ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں لگ گئے ہیں، فیملیز کے ہو کے رہ گئے ہیں، بس اتنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنے کی کوشش ہے، ہمیں دین کا پیغام دینا ہے، سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، ان کا بھٹکنا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، تسلی بھی دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو لوگ ہم کو تانا دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے اپنا کام کر لیا، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ دعا کرتے رہیے بس۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیے جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو رشد دے گا، ہمیں عقل سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے کے سامنے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی جج ہے، یا کسی کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کسی کے سامنے سوچ سمجھ کے باتیں کرتے ہیں، محتاط گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چنی ہوئی باتیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے سامنے بھی اگر ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم ان کے سامنے کون سی بات رکھنی ہے، احتیاط کے ساتھ، سچویشن وائز دیکھیں کہ یہ والی بات کرنے سے اب یہ دین سے نفرت تو نہیں کرنے لگ جائیں گے، ایسا تو نہیں کر لیں گے کہ ہاں سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں تم خود تو عمل کرو، مطلب پورا آپ دیکھیے کہ مومن جو ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اولو الالباب کے بارے میں بات ہوگی نا، آپ کو پوری سچویشن دیکھنی ہے، اس موقع پہ کون سی آیت بہتر رہے گی، کس کے سامنے بولنا ہے، اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرما، ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے گویائی عطا فرما کہ ہم لوگوں کے سامنے وہی میسج کنوے کر سکیں، صحیح بات ادا کر سکیں کہ جو اس موقع کے حساب سے مناسب ہو۔ پھر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت،
انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں لیں گے کیونکہ کافی لمبا ہو جائے گا، ابھی تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہے، اور یہ واقعہ اس کے پیچھے بھی پورا شان نزول ہے کہ یہ کن کے بارے میں آیات ہوتی ہیں اور ان کا کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہاں تک کی آیت کی تلاوت سن لیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.